السلام علیکم، میں ہوں علی باکسر اور میرے چینل کا نام ہے خفیہ کار۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ماہ مئی کو بھارت اور پاکستان دونوں میں ہی بہت زیادہ اہمیت یا ایک یونیک قسم کا مقام حاصل ہے۔ مئی کے مہینے میں بھارت نے 2 بار، پہلی دفعہ مئی 1974 اور دوسری دفعہ مئی 1998 مئی 1998 میں بھارت نے جوہری دھماکے یا تجربات کیے تھے۔ ان جوہری تجربات کی صورت میں بھارت نے پاکستان کو انڈائریکٹ میسج دیا تھا کہ پاکستان بھارت کی غلامی میں آ جائے، پاکستان بھارت کی سپرمیسی یا برتری کو قبول کر لے۔ 1974 کے جوہری دھماکے کے بعد پاکستانی قوم کا مورال تھوڑا سا ڈاؤن ہو گیا تھا، جس کو اپ کرنے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم پاکستان نے نعرہ لگایا تھا، کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو پہلا شخص ہے جس نے پاکستان کو ایٹم بم بنانے کی سوچ دی اور عملی کام کا آغاز کیا۔ جولائی 1976 کے دن اسلام آباد کے نواح میں مارگلا کے پہاڑی سلسلے میں کوہوٹا ریسرچ لیبارٹریز کے نام سے خود مختار ادارہ قائم کیا گیا، جسے KRL لیبارٹریز بھی کہتے ہیں۔ تو ان لیبارٹریز کا جو پہلا تو جو چیئرمین ہے وہ کوئی اور تھا، لیکن بعد میں ڈاکٹر عبد القدیر خان کو بنایا گیا۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان پاکستان کے جوہری سائنسدان ہیں، جنہوں نے بہت عرصہ یورپ کے جوہری جو ہے وہ گریڈ کی یورینیم انریچمنٹ کے پروجیکٹ جس کا نام یورینکو ہے اس میں کام کیا تھا، اور وہ بعد میں آ کر انہوں نے پاکستان میں یورینیم انریچمنٹ کا جو پلانٹ ہے یا ٹیکنالوجی جو ہے وہ انسٹال کرنے میں، قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس لحاظ سے پوری پاکستانی قوم ڈاکٹر عبد القدیر کی احسان مند ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں دونوں جہانوں میں عزت دے۔ تو 1976 میں کوہوٹا ریسرچ لیبارٹریز قائم کی گئی اور محض 6 سال، یہ شاید 1982 جو ہے 1982 میں پاکستان بم گریڈ یورینیم بنانے کے قابل ہو گیا تھا۔ یہاں میں واضح کر دوں کہ ایٹم بم یورینیم سے بھی بنایا جاتا ہے اور پلوٹونیم سے بھی بنایا جاتا ہے۔ بھارت نے 1974 میں جو ایٹمی تجربہ کیا تھا وہ بھی اس نے پلوٹونیم سے کیا تھا، اور اس کے بعد مئی 1998 میں جو 5 جوہری تجربے یا دھماکے کیے تھے تو وہ بھی پلوٹونیم سے تیار کیے گئے ایٹم بم تھے۔ اس کے مقابلے میں پاکستان نے یورینیم سے ایٹم بم بنایا تھا۔ یہاں میں ایک اور چیز واضح کر دوں کہ یورینیم کے 2 آئسوٹوپس ہیں، یورینیم 235 اور یورینیم 238۔ تو جو یورینیم 235 ہے اس سے ایٹم بم بنایا جاتا ہے۔ نارملی جو یورینیم ہے وہ مائننگ یا کانکنی کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے، تو وہ جو خام یورینیم ہے اس کا 99.3 یعنی کہ 99.3% جو حصہ ہے خام یورینیم کا وہ یورینیم 238 پر مشتمل ہوتا ہے، اور صرف 0.7% یورینیم 235 اس خام یورینیم میں پائی جاتی ہے۔ اللہ کا ایک قانون ہے کہ جس چیز کی جتنی ویلیو یا قدر زیادہ ہوتی ہے اس کو حاصل کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو شاید اسی وجہ سے بم گریڈ یورینیم یا جوہری ایندھن کے لیے جو یورینیم درکار ہے وہ ہے یورینیم 235، اور اس کا حصول اتنا ہی زیادہ مشکل ہے، کیونکہ آپ کہہ لیں کہ یہ صرف 0.7% جو ہے نا وہ نیچرل یورینیم میں یہ پائی جاتی ہے،
لیکن ایک اور بات میں یہاں پہ آپ کو واضح کر دوں، پاکستان میں جو یورینیم کے ذخائر ہیں وہ بھارت سے کئی سو گنا زیادہ ہیں۔ بھارت کے مقابلے میں پاکستان بہت چھوٹا ہے رقبے کے لحاظ سے، لیکن یورینیم کے ذخائر پاکستان میں کئی سو گنا زیادہ ہیں، اور ان یورینیم کے ذخائر کو پاکستان کئی سو سال تک استعمال کر سکتا ہے۔ اس سے آپ پاکستان پر اللہ کی مہربانیوں کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو میری ایک ویڈیو ہے پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز، تو آپ وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیے گا۔ پاکستان نے جو جوہری بم بنانے کی ٹیکنالوجی حاصل کی، یا ابتدائی طور پر پاکستان نے جو ایٹم بم یا جوہری بم بنائے وہ یورینیم ساختہ تھے، جس میں یورینیم 235 استعمال کی گئی تھی، اور اللہ کے فضل سے پاکستان نے 1982 میں ہی پہلا جوہری بم بنا لیا تھا، کولڈ سٹارٹ کے ذریعے یا لیبارٹری کے اندر ہی آپ کہہ لیں کہ وہ خاص قسم کے ٹیسٹ کر کے پاکستان نے جوہری بم بنا لیا تھا، لیکن بھارت کی طرح کوئی اوپن ٹیسٹ نہیں کیا تھا۔ ہاں، پاکستان کو پتا تھا کہ بھارت کبھی نہ کبھی مزید جوہری دھماکے کرے گا، تو اس کے لیے پاکستان نے بھی تمام جو ہے نا وہ انفراسٹرکچر بہت پہلے وہ چاگی کے پہاڑی سلسلے میں وہ مکمل تعمیر کر کے نا وہ رکھا ہوا تھا۔ تو جیسے ہی 11 مئی اور 13 مئی 1998 کے دن بھارت نے پلوٹونیم ساختہ ایٹمی بموں کے تجربے یا دھماکے کیے، تو اس کے محض 15 دن بعد پاکستان نے بھی ٹوٹل 6 دھماکے کیے۔ 28 مئی کے دن پاکستان نے 5 دھماکے کیے، اور پھر 30 مئی 1998 کو ایک اور دھماکہ کیا۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان نے یہ جو جوہری دھماکے کیے تھے، اس کے لیے جو بم یا نیوکلیر ڈیوائس بنائے گئے تھے وہ پلوٹونیم کے بھی تھے اور یورینیم کے بھی تھے، یعنی کہ 1974 سے لے کر 1998 کے دورانیے میں پاکستان نے نہ صرف یورینیم انرچ کرنے کا طریقہ کار جو ہے نا وہ قائم کر لیا تھا، بلکہ پلوٹونیم سے نیوکلیر بم بنانے کا بھی طریقہ کار جو ہے وہ بنا لیا تھا۔ یہاں میں ایک اور چیز آپ کے سامنے واضح کروں کہ بہت سے جو ہے امریکن یا ویسٹرن سائنٹسٹ جو ہے وہ اس حقیقت کو جان چکے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ بم گریڈ یورینیم یا 100% یورینیم 235 کو انرچ کرنے کا اہل ہو چکا ہے، اور کئی سائنٹسٹ جو ہیں یا انجینئرز، انہوں نے امریکہ کو مشورہ دیا تھا کہ پاکستان کے ساتھ ڈیل کی جائے، پاکستان کو بحیثیت ایک نیوکلیر پاور تسلیم کر لیا جائے، اور اس کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ ٹھیک ہے اس نے جوہری بم تو بنا لیے، لیکن آگے وہ 3rd جنریشن کے بم نہ بنائے۔ 3rd جنریشن کے بم جو ہے اس کے بارے میں پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا۔ بہرحال پہلے میں یہ مئی 1998 کے جوہری دھماکوں کی طرف آتا ہوں۔ تو جیسے ہی انڈیا نے 11 اور 13 مئی 1998 کے دن تقریباً 3 بجے یہ جوہری دھماکے کیے، تو انڈیا کے وہ سڑکوں میں جو ہے وہ انڈین عوام نکل آئے تھے، یہ براہمنوں یا پنڈتوں کی قیادت میں، انتہا پسند ہندو۔ اس وقت ہندوستان میں انتہا پسند جو ہے نا وہ جماعت کی حکمرانی تھی، یہ واجپئی جو اس وقت کا حکمران تھا، تو اسی کے یہ آرڈر پر یہ جوہری جو ہے وہ تجربے ہوئے تھے۔ تو ان دھماکوں کی خوشی میں انڈین انتہا پسند ہندو جہاں وہ سڑکوں پر نکل آئے، اور انہوں نے یعنی کہ انڈین گورنمنٹ کو مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ انڈین پاکستانی عوام کا مورال گر چکا ہے، تو فوراً پاکستان پر حملہ کر دینا چاہیے، آزاد کشمیر پر بھی قبضہ کر لینا چاہیے، سندھو دیش بھی بنا لینا چاہیے، پنجاب پر بھی قبضہ کر دینا چاہیے، اور سرحد جو ہے اس کا پختونستان بنا دینا چاہیے۔ تو ہندوستانی فوج بھی آپ کہہ لیں کہ پاکستانی سرحدوں پر لائیو ایمونیشن کے ساتھ آ گئی تھی۔
تو انڈین دھماکوں کے بعد ظاہر ہے پاکستانی عوام تھوڑی سی پریشان بھی ہوئی، پھر انڈین آرمی بھی وہ پاکستانی سرحدوں پر آ گئی اور باقاعدہ وہ آپ کہہ لیں کہ مارٹر اور گنوں کے گولے بھی وہ فائر کرنے انہوں نے شروع کر دیے تھے، انڈین جہازوں نے بھی اڑنا شروع کر دیا تھا. تو یہ بڑی عجیب سی وہ صورتحال تھی. اس صورتحال میں اب امریکہ کو بھی تھا کہ پاکستان نے اگر وہ نیوکلیر جوہری ٹیکنالوجی حاصل کر لی تو پاکستان بھی ایٹمی دھماکے کرے گا. اسرائیل کی بھی پاکستان پر نظر تھی. تو اس طرح اسرائیل، امریکہ اور بھارت تینوں ممالک کے سیٹلائٹ سسٹم پاکستان کو واچ کر رہا تھا. وہ دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کہاں سے اپنے وہ ایٹمی اسلحہ یا نیوکلیر ڈیوائس نکالتا ہے اور اسے کہاں شفٹ کرے گا. اور ان ممالک میں سے کوئی بھی جب پاکستان اپنا جوہری اسلحہ وہ چاگی کی طرف لے کر جا رہا ہوتا تو وہ آپ کہہ لیں ان ٹرکس پر یا وہ وہیکلز پر یہ ممالک حملہ کر سکتے تھے. جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل نے عراق کی جوہری تنصیبات پر حملہ کیا تھا، تو سننے میں یہ آتا کہ اسرائیل بھی پاکستان پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا، جس وجہ سے پاکستان نے بجاک وقت انڈیا، اسرائیل اور امریکہ، بالخصوص امریکہ کو یہ پیغام دیا کہ ہم نے جوہری بم بنا لیے ہیں، ہمارے پاس جوہری اسلحہ ہے. اگر کسی نے پاکستان کی جوہری تنصیبات پر حملہ کیا یا کسی بھی طرف سے پاکستان پر حملہ کیا تو پاکستان اس کا تباہ کن انداز میں جواب دے گا. اس انداز میں جواب دے گا کہ جس کی کوئی توقع نہیں کر سکتا. اور پاکستان نے واضح کیا تھا انڈیا نے دھماکے کر لیے ہیں اور کان کھول کر سن لو، ہمارے پاس ایٹم بم ہے، اگر کسی نے ہم پر حملہ کیا تو ہم یہ ایٹم بم چلا دیں گے. تو یہ خوف کی کیفیت جو ہے نا یہ پاکستان کے دشمنوں پر بھی وہ طاری تھی. لیکن اس کے باوجود یہ تینوں ممالک جو ہے وہ گو مگو تھے، ان کے ذہن میں تھا پتہ نہیں پاکستان کے پاس ہے یا ویسی بڑکے لگا رہا ہے یا پھڑے مار رہا ہے. بہرحال پاکستان نے انتہائی خفیہ طریقے سے اپنے جوہری اسلحہ کو چاگی میں منتقل کیا. 28 مئی کے دن پاکستان نے 5 ایٹمی دھماکے کیے. یہ دھماکے چاگی کا جو وہ پہاڑی سلسلہ ہے وہ ڈسٹرکٹ چاگی میں، ویسے تو اس پہاڑیوں کا نام ہے کوہ راس. تو کوہ راس کی پہاڑیوں میں پاکستان نے کئی سال پہلے ایسی ٹنلز بنا دی تھی، وہ انفراسٹرکچر بنا دیا تھا کہ جو زیر زمین جوہری دھماکے کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو وہاں پر وہ بہرحال پاکستان نے پھر 5 جوہری دھماکے کیے تو انڈیا کی ایک دم پھونک نکل گئی. پھونک کیسے نکل گئی وہ میں بعد میں بتاتا ہوں، پر لگی میں آگے چلتا ہوں. تو 28 مئی کے بعد پاکستان نے 30 مئی کو ایک چاگی کے ہی صحرا میں ایک اور جوہری دھماکہ بھی کیا تھا. تو اس طرح پاکستان نے کل 6 دھماکے کیا تھا. صحرا میں ہی زیر زمین اس لیے دھماکہ کیا تاکہ پاکستان اب موقع ملا تھا تو پاکستان نے زیادہ جو ہے نا وہ معلومات یا نیوکلیر وہ ایکسپلوژن کا ڈیٹا پاکستان اکٹھا کرنا چاہتا تھا، جس سے آگے چل کر پاکستان نے نیوکلیر آپ کہہ لیں بم سازی میں مزید جو ہے نا وہ اچیومنٹس یا وہ پیش رفت وہ کی. اس کے بارے میں پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا. تو بہرحال مئی 28 اور مئی 30 1998 کے جوہری دھماکوں کے بعد بھارت، اسرائیل اور بھی اس کے علاوہ جو پاکستان دشمن ممالک سے سب کی پھونک نکل گئی. وہی بھارتی عوام جو پاکستان پر حملہ کرنے کا کہہ رہے تھے، بالخصوص ہندو انتہا پسند جو کہہ رہے تھے ابھی حملہ کرو، اور انڈین آرمی بھی بارڈرز پر آ گئی تھی. جیسی پاکستان نے دھماکے کیے پھونک نکل گئی. اب انہی انتہا پسند ہندوؤں نے بھارتی حکمرانوں کو گالیاں دینی شروع کر دی کہ اگر تم یہ دھماکے نہ کرتے تو پاکستان بھی نہ کرتا. اور پھر انڈیا کے اندر ہی اپنی فوج کو واپس لانے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا اور انڈین آرمی کا مورائل بھی ٹوٹلی کولیپس کی طرف چلا گیا. انڈین آرمی بھی خوف میں مبتلا ہو گئی کہ کہیں پاکستان ہم پر جوہری حملہ نہ کر دے. انڈین آرمی بڑی تیزی سے پھر واپس گئی. تو ایک طرف تو انڈین آرمی کی پھونک نکل گئی، انڈین عوام کی پھونک نکل گئی. دوسرا فائدہ کیا ہوا؟ مسلم امہ کا مورال، پاکستان کے ساتھ ساتھ مسلم امہ کا مورال بھی تیزی سے اپ ہوا.
بالخصوص اسرائیل جو کئی دفعہ عربوں کو جوہری حملے کی دھمکی دے چکا تھا اور عراق کی جوہری تنصیبات پر حملہ بھی کر چکا تھا۔ تو جو عرب ممالک اسرائیل کے جوہری حملے کے خوف میں مبتلا تھے، انہوں نے بھی جشن منایا پاکستان کے جوہری دھماکوں کا۔ اس وقت یہ حال تھا، پاکستان کے جوہری دھماکوں کے بعد مڈل ایسٹ میں کہیں بھی کسی عربی کو پاکستانی مل جاتا، وہ اس کو پکڑ کے جپھی لگاتا، اس کو چومتا اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا۔ تو یہ بہت اہم واقعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک اور چیز آپ کو واضح کرتا چلوں کہ 20ویں صدی کے اختتام سے پہلے یعنی کہ 19ویں صدی کے بعد دو ایسے واقعات ہیں جنہوں نے دنیا کی تاریخ بدل کے رکھ دی۔ ایک واقعہ، پہلا واقعہ ہے قیام پاکستان، 14 اگست 1947 کا دن، جس دن پاکستان وجود میں آیا۔ یہ دنیا کی واحد ریاست ہے موجودہ دور میں جو کلمے کی بنیاد پہ بنی ہے۔ اس کے بعد دوسرا اہم ترین واقعہ پاکستان کا جوہری تجربات یا ایٹمی دھماکے کرنا تھا۔ ان جوہری تجربات کی وجہ سے مسلم امہ کا مورال بلند ہوا۔ مسلمان ممالک میں یہ احساس پیدا ہوا کہ اب ان پر کوئی بھی جوہری حملہ نہیں کر سکے گا۔ تو بہت سے جو غیر مسلم ممالک تھے جو پاکستان یہ مسلم ممالک کو آپ کہہ لیں جوہری حملہ یا جوہری ٹارگٹ وہ بنانے کی دھمکی دیتے رہتے تھے، اس کے بعد دھمکی نہیں دی کسی کو بھی۔ تو بینگ اے پاکستانی ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ ہم ایک ایسی ریاست کے سٹیزن ہیں جس کی بیس لا الہ الا اللہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور فخر کرنا چاہیے کہ ہم وہ منتخب لوگ ہیں، ہم وہ سلیکٹڈ لوگ ہیں، ہم وہ قوم ہے جس نے مسلم امہ کو دنیا کی نیوکلیر بلیک میلنگ سے نکالا۔ تو مئی کا مہینہ اس لحاظ سے بہت اہم تھا۔ انشاءاللہ میں آگے چل کر مزید آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان نے سمارٹ نیوکلیر بم کیسے بنائے اور پاکستان کے پاس کون کون سی نیوکلیر اٹیک کی فیسلٹیز ہیں اور پاکستان نیوکلیر ٹیکنالوجی میں کس حد تک آگے جا چکا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔